السلام علیکم لسنرز، آئیے ایج اقبال کی اس المناک کہانی کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ اس رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اس کی آنکھیں دور ہو کر خشک ہو چکی تھیں اور اب ان میں بس ویرانی سی پھیلی ہوئی تھی۔ 9 بجے کے قریب پرویز آیا۔ اس وقت تک فرح نے پرویز کے سلسلے میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا اس نے اس سے ملنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہے فرح؟ پرویز اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ٹیلی فون پر تو غزالہ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، فرح نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم میرے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دو۔ کیا؟ پرویز اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ غزالہ چائے بنانے کے بہانے وہاں سے کچن میں چلی گئی تھی۔ ٹیلی فون پر غزالہ نے تم سے غلط نہیں کہا تھا، فرح بولی، لیکن آج میری طبیعت پھر کچھ خراب ہے۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی تشویش نہیں، ایک آدھ دن میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن یہ تم نے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دوں؟ یہ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میں اب اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنا چاہتی ہوں۔ فرح کھڑی ہو گئی۔ فرح؟ پرویز بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن فرح نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ غزالہ چائے بنا کر لا رہی ہے، تم اسے گپ شپ کر کے چلے جانا، میرے آرام میں خلل اندازی نہ کرنا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی نشست کے کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر جا گری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ پرویز سے اتنی سرد مہری کے ساتھ پیش آتے ہوئے اس کا کلیجہ خون ہو رہا تھا، لیکن اب وہ ضروری سمجھ رہی تھی کہ خود کو کسی طرح بھی پرویز سے دور کر لے۔ وہ اب خود کو گندگی کا ایک ڈھیر سمجھ رہی تھی اور اپنے محبوب کو اس گندگی سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق اب وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ پرویز کی شریک زندگی بنتی۔ اب ضروری ہو چکا تھا کہ ان دونوں کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ دوسرے دن وہ اپنے دفتر پہنچ گئی۔ اس نے سلطان صاحب کے کمرے میں جا کر ان سے کہا، میری باقی چھٹیاں منسوخ کر دیجیے سر۔ سلطان صاحب نے مغموم انداز میں فرح کی طرف دیکھا۔ کل عبداللہ کا فون آیا تھا کہ تمہاری ملازمت بحال رکھی جائے۔ فرح نے نظریں جھکا لیں۔ سلطان صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم نے میرا مشورہ نہیں مانا کہ یہ شہر چھوڑ دیتی؟ یہ ممکن نہیں تھا سر، عبداللہ مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دیتا، اور دوسرے یہ کہ میرے لیے یوں بھی ممکن نہیں تھا کہ کہیں اور جا کے مجھے اتنی اچھی ملازمت ملنا بہت مشکل ہوتا، اور یہ ملازمت میں اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں سر۔ اس ملازمت کا مقصد اپنے والد کا علاج جاری رکھنا اور پیسے جمع کر کے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرانا ہے۔ تم نے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ فرح کی نظریں جھکی رہیں۔ اس اندھیر نگری میں پیدا ہونا جب مجھ جیسی لڑکیوں کا مقدر ہو تو کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تم نے آتے ہی کہا تھا کہ تمہاری چھٹیاں منسوخ کر دی جائیں، تم چند دن آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ میرا ذہن اتنا منتشر ہے کہ میرے لیے مصروف رہنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم جیسی اچھی لڑکی کس کیفیت میں ہوگی۔ خیر، کل سے کام پر آ جانا۔ تمہاری جگہ جو شخص کام کر رہا ہے اسے میں آج کسی وقت کہہ دوں گا کہ تم کل سے اپنی ڈیوٹی پر واپس آ رہی ہو۔ بہتر ہے۔ فرح کھڑی ہو گئی۔ میں کل سے آ جاؤں گی۔ پھر 10 دن گزر گئے۔ ان 10 دنوں میں عبداللہ نے فرح کو 2 مرتبہ پھر بلایا۔ فرح بے چوں چرا چلی بھی گئی تھی۔ اس کی نظر میں اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی کہ عبداللہ اسے 2 مرتبہ بلاتا ہے یا 10 مرتبہ۔ فرح کے وجود میں تلخیاں گھل چکی تھیں۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال ابھرنے لگا تھا کہ اب وہ خود کو ایک بری آمدنی کا ذریعہ بنا لے تو کیا حرج ہے۔ 11ویں دن اس کی نظر اخبار کے ایک اشتہار پر پڑی۔ ایک فلم ڈائریکٹر کو اپنی نئی فلم شروع کرنے کے لیے
ایک نئی لڑکی کی ضرورت تھی جسے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنا تھا۔ فرح نے فوراً اشتہار میں دیے گئے پتے پر اپنی ایک اچھی سی تصویر کے ساتھ خط بھیج دیا جس میں فلم ایکٹریس بننے کی خواہش کا اظہار تھا۔ فرح نے رسائل اور جرائد میں خوب پڑھا تھا کہ فلم انڈسٹری کا رخ کرنے والی لڑکیوں کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ خود کو ان مراحل سے گزارنے کے لیے ذہنی طور سے بالکل تیار تھی۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے سوچا تھا۔ ان دنوں میں پرویز صرف ایک مرتبہ اور آیا تھا اور فرح اس سے پہلے ہی کی طرح روکھے انداز میں پیش آئی تھی۔ اس کے بعد پرویز نے آنا چھوڑ دیا تھا، لیکن فرح کو شبہ تھا کہ وہ ٹیلی فون پر غزالہ سے اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوگا۔ فرح کے ہونٹوں سے مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی اور اس کی اس کیفیت کو نہ صرف غزالہ نے بلکہ اس کے والد امجد صاحب نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ فرح کو ٹٹولنا چاہا تھا، لیکن فرح انہیں یہ کہہ کر ٹالتی رہی کہ ان دنوں اس کی طبیعت کچھ مزمحل رہنے لگی ہے۔ تو یہ ملازمت چھوڑ دیجیے نا باجی، غزالہ نے امجد صاحب کے سامنے ہی اس سے کہا تھا۔ میں اپنا مشن ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، فرح نے بہت ہی سخت لہجے میں جواب دیا۔ بہتر ہوگا کہ مجھ سے اس سلسلے میں پھر کبھی بات نہ کی جائے۔ امجد صاحب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کا منہ تکتے رہ گئے اور غزالہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر ان دونوں کو اس کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ بعد میں فرح اپنا کمرہ بند کر کے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ پھر جب اس نے فلم لائن میں جانے کا فیصلہ کیا تو فوری طور پر اپنی والد یا غزالہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب چوتھے دن اسے بذریعہ خط انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو رات کے کھانے کے بعد اس نے کہا، ابا، چند دن پہلے اخبار میں ایک اشتہار آیا تھا، اسے دیکھ کر میں نے خط لکھ دیا تھا۔ آج مجھے اس کا جواب مل گیا ہے، کل مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ کیا تمہاری موجودہ ملازمت ختم ہونے والی ہے؟ امجد صاحب نے چونک کر پوچھا۔ جی نہیں، بات ملازمت کی نہیں ہے، فرح نے جواب دیا۔ اگر میں کل کے انٹرویو میں کامیاب رہی تو مجھے ایک فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ غزالہ حیرت سے فرح کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ امجد صاحب پکڑ کر بولے۔ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے ابا؟ فرح نے دل کڑا کر کے جواب دیا۔ فلم لائن میں کامیابی حاصل ہو جائے تو دولت، شہرت، سبھی کچھ تو مل جاتا ہے، اور آج کی دنیا میں دولت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ اس دولت کے لیے فلم لائن میں جانے والی لڑکیوں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ امجد صاحب کی سانس زیادہ پھولنے لگی۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے ابا، جو کچھ اخبارات میں آتا ہے سب جھوٹ ہے، فرح نے سب کچھ جاننے کے باوجود ڈٹائی سے کہا۔ اگر انسان خود اچھا ہو تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بچکانہ سوچ ہے تمہاری، اس لائن میں جانے والی لڑکیاں بالکل بے بس ہو جاتی ہیں۔ میں ایسا نہیں سمجھتی، فرح نے ہمت کر کے کہا۔ آپ میری ترقی کے راستے میں حائل نہ ہو ابا۔ پاگل ہو گئی ہے تو؟ امجد صاحب چیخ پڑے اور اس کے ساتھ ہی ان پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ ابا کو سنبھالو غزالہ، فرح نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی طرف جو آنسو امڑ رہے تھے انہیں وہ اپنے والد و بہن سے چھپانا چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتی بستر پر جا گری۔ اسے شدید قلق ہوا تھا کہ آج اس نے اپنے باپ سے پہلی مرتبہ گستاخانہ انداز میں بات کی تھی، لیکن اس کے خیال کے مطابق وہ اس کے لیے مجبور تھی۔ فلم انڈسٹری میں جانے کے لیے اسے اپنے سبھی لوگوں کی مخالفت مول لینا پڑتی، جس کے لیے اس نے خود کو پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ فلم انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ اس نے صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ انتقام کے لیے بھی کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس نے فلم انڈسٹری میں کوئی بڑا مقام حاصل کر لیا تو وہ اپنے تعلقات کا دائرہ وسیع کر سکتی تھی۔ اسے کوئی ایسا شخص
تلاش کرنا تھا جو عبداللہ سے زیادہ طاقتور ہو اور وہ اس کے ذریعے عبداللہ سے انتقام لے سکے۔ کچھ دیر میں اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور باتھ روم میں جا کر منہ دھویا۔ دوبارہ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا کہ غزالہ اس کے پاس ضرور آئے گی، لیکن غزالہ جلدی نہیں آئی۔ فرح نے اسے 1 گھنٹے بعد اپنے کمرے میں دیکھا اور فوراً اس سے پوچھا، ابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ باجی، غزالہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اگر آپ کو ابا کی طبیعت کا اتنا ہی خیال ہے تو آپ کو ان سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، فرح جھنجھلائی۔ اب معمول کے مطابق ہے، غزالہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ مجھے آپ کے پاس آنے میں اتنی دیر اسی لیے ہوئی کہ میں انہیں بھپارات دے رہی تھی۔ اسی سے ان کی پھولی ہوئی سانس قابو میں آتی ہے نا؟ بیٹھو۔ فرح نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ غزالہ اس کے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر افسردگی تھی۔ فرح نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، دیکھو، رونا نہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ میری بہنوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ ہاں، البتہ اب میں جو کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ آخر اپنے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کچھ دن سے آپ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے رویے سے پرویز بھائی بھی بہت افسردہ رہنے لگے ہیں۔ اب وہ آپ کا یہ فیصلہ سنیں گے تو ان پر نہ جانے کیا گزر جائے گی۔ مشکل یہ ہے کہ دوسرے کے دل پر کیا گزر رہی ہے اس سے دنیا کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ فرح کا لہجہ مغموم ہو گیا۔ دنیا کو معلوم تو ہو کہ دوسرے کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا درد کسی کو بتانے سے قاصر ہوتا ہے، فرح نے کہا۔ کم از کم اپنوں کو تو دکھ درد میں شریک کیا جا سکتا ہے نا، غزالہ بولی۔ میں نے کہا نا کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ابا آپ کے اس فیصلے سے کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ میں انہیں بہت اداس چھوڑ کر آئی ہوں۔ انہیں آج اپنی بے بسی کا احساس بڑی شدت سے ہوا ہے۔ میں اب ان سے اس موضوع پر بات نہیں کروں گی، لیکن تم انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا۔ میں کسی خاص وجہ سے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ وہ خاص وجہ کیا ہے باجی؟ کیا میں بار بار دہراتی رہوں کہ میں وہ بتانے سے قاصر ہوں؟ غزالہ چپ ہو گئی۔ فرح نے اسے پیار کیا اور بولی، جاؤ اب جا کے آرام کرو۔ کل آپ انٹرویو کے لیے جائیں گی؟ وہ تو میں بتا ہی چکی ہوں۔ کس وقت جائیں گی؟ مجھے وہاں 2 بجے پہنچنا ہے۔ کل تم کالج سے جلدی آ جانا۔ اچھا، غزالہ نے آہستہ سے کہا، اب تم جاؤ۔ غزالہ چلی گئی۔ فرح لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس معاملے میں ابھی اسے پرویز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کا کبھی امکان تھا کہ غزالہ اسے فون پر اس صورتحال سے آگاہ کر دیتی۔ یہ اندازہ ہونے کے باوجود اس نے غزالہ سے نہیں کہا تھا کہ وہ پرویز کو کچھ نہ بتائے۔ یہ بات ایسی تھی ہی نہیں کہ زیادہ عرصے تک پرویز سے پوشیدہ رہ سکتی۔ دوسری صبح ناشتے پر فرح کا سامنا اپنے والد سے ہوا، لیکن وہ ان سے کچھ نہیں بولی۔ نظریں جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ امجد صاحب نے ابھی اس سے کچھ نہیں کہا۔ ناشتہ کر کے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد غزالہ کالج کے لیے رخصت ہوئی۔ فرح بستر پر لیٹی اپنے خیالات میں گم تھی کہ کال بیل کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ بیرونی دروازے کے باہر پرویز کھڑا تھا۔ فرح اسے دیکھ کر چونکی نہیں اور ایک طرف ہٹ کر بولی، آؤ۔ پرویز اندر آ گیا تو فرح نے دروازہ بند کیا۔ آج دفتر نہیں گئے؟ فرح نے سرسری انداز میں پوچھا۔ فون کر دیا تھا کہ 1-1.5 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچوں گا۔ کیوں؟ میں تم سے اسی وقت مل لینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ فرح بولی،
غزالہ نے فون کیا ہوگا تمہیں؟ ہاں، پرویز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ مجھے ناسمجھ سمجھتی ہے؟ نہیں، اسے بس یہ شبہ ہے کہ تم کسی خاص چکر میں پھنس گئی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فرح نے منہ بنایا۔ پھر تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ فلم انڈسٹری میں جانے کا؟ ہاں، ترقی کی کوشش کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ ایسی ترقی؟ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اسے تم خوب سمجھتی ہوگی۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ خیر، فی الحال میں اس موضوع کو چھوڑ کر تم سے ایک اور بات کروں گا۔ کچھ دن سے میرے ساتھ بھی تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم ایسی باتیں کرتی رہی ہو جیسے تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی، لیکن مجھے تمہاری آنکھوں میں یہ بات دکھائی نہیں دی۔ تمہاری باتیں مجھے مصنوعی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر وہ مجھے سچی معلوم ہوتی تو میرے دل پر جو کچھ بھی گزرتی، لیکن میں یہاں آنا چھوڑ دیتا۔ تمہارے اس رویے کے پس منظر میں کوئی ایسی بات ہے جو تم سب سے چھپا رہی ہو۔ پرویز کی یہ باتیں فرح کو جذباتی کرنے لگی تھیں، لیکن اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، غلط خیال ہے تمہارا، میں نہیں مان سکتا۔ پرویز نے کہا، آج تمہیں اپنے رویے کا سبب بتانا ہی پڑے گا فرح، اور میں یہ بھی معلوم کر کے رہوں گا کہ تم نے فلم انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ میں تمہیں اپنے معاملات میں اس حد تک دخیل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمہارے دل کی آواز نہیں ہے۔ میں تمہیں فلم انڈسٹری کا رخ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے اجازت دینے یا نہ دینے والے؟ فرح ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ بہتر ہوگا کہ مجھ پر زیادہ حق نہ جتاؤ۔ میرا حق ہے تم پر، پرویز نے زور دے کر کہا۔ ایسا کوئی حق نہیں ہے تمہارا کہ میں تمہارا کوئی دباؤ قبول کروں۔ بہتر ہوگا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اگر چاہو تو ابا سے ملتے جانا، فرح نے کہا اور جانے لگی۔ فرح، میں اب تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ پرویز اسے روکنے میں ناکام رہا۔ فرح نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ پرویز اب چلا گیا ہوگا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ مزید 1.5 گھنٹہ اس نے بستر پر پڑے پڑے گزار دیا۔ پھر اٹھ کر غسل خانے میں گئی۔ نہا دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر بال بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ایک خاص انداز میں بال سیٹ کیے اور پھر میک اپ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے اتنا گہرا میک اپ کیا جو ساری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ جب غزالہ کالج سے لوٹی تو فرح روانگی کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ تم ٹھیک وقت پر آ گئیں، اب میں چلتی ہوں، فرح نے کہا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ غزالہ نے پوچھا۔ تمہارے بغیر کھانے کو جی نہیں چاہا، اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ کھانے کے لیے رکوں، میں واپس آ کر کھا لوں گی۔ تو میرا انتظار نہ کرنا، ابا کے ساتھ کھا لینا۔ غزالہ کچھ نہیں بولی۔ فرح گھر سے روانہ ہو گئی۔ ماسٹر فلمز کے دفتر میں اس کا نمبر کئی لڑکیوں کے بعد آیا تھا، اور پھر وہ ایک خوفناک تجربے سے گزری تھی۔ آدھی کھوپڑی کا وہ خوفناک ماسک اس وقت بھی خیالوں میں اس کا پیچھا کرتا رہا تھا جب وہ ماسٹر فلمز کے دفتر سے بھاگ کر واپس اپنے گھر پہنچی تھی۔ گھر پر غزالہ کے ساتھ پرویز بھی موجود تھا۔ اس دن بھی فرح اس سے اسی طرح پیش آئی تھی جس طرح کچھ دن سے پیش آتی رہی تھی۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ فرنانڈس 10 بجے کے قریب فرح کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال جم چکا تھا کہ اس کی فلم کے لیے فرح سے بہتر لڑکی کا ملنا مشکل ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ فرح کی خوفزدگی ایک وقتی بات تھی۔ 2 مرتبہ کال بیل کا بٹن دبا کر وہ اطمینان سے کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا، اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس طرف متوجہ ہوا۔
दरवाज़ा खोलने वाली लड़की 16-17 साल से ज़्यादा की नहीं थी। फर्नांडिस ने इसे देखा तो देखता ही रह गया। फरमाइए, लड़की नागवारी से बोली। गालिबन इसे फर्नांडिस के देखने का अंदाज नागवार गुजरा था। इसकी आवाज़ ने फर्नांडिस को जैसे चौंका दिया। फिर वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम में फ़रा की खासी मुशाबहत है। मैं उनकी छोटी बहन हूँ। आप बाजी से मिलने आए हैं? हाँ। आपका नाम? खजारा ने पूछा। फर्नांडिस। क्या आप इनके दफ्तर में काम करते हैं? तुम इन्हें बस मेरा बता दो। अच्छा, आप ज़रा ठहरें। ठीक है। खजारा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। खासी टेढ़ी लड़की मालूम होती है, फर्नांडिस ने सोचा, लेकिन है भला की खूबसूरत। इसे किसी फिल्म में लिया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल फर्नांडिस जो फिल्म बना रहा था, इसके लिए तो इसके जहन में फ़रा ही जमी हुई थी। ज़रा देर बाद दरवाज़ा फिर खुला। तशरीफ़ लाइए, खजाला ने सद महरी से कहा। शुक्रिया बेबी, फर्नांडिस ने जवाब में कुछ कहना खामख़ा ज़रूरी समझा। खजाला ने इसे नशिश के कमरे में बिठाया और अंदर चली गई। इसी दरवाजे से चंद लम्हे बाद फ़रा अंदर आई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस वक्त अपने घर पर मिल गई, फर्नांडिस ने मुस्कुराकर कहा। कल तुम कुछ ज़्यादा ही डर गई थीं। अगर आप मुझसे इसी सिलसिले में मिलने आए हैं तो मैं कहूँगी कि आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे। हाँ, अगर आपका जहन मुझे कोई और किरदार देने के लिए तैयार हो गया हो तो दूसरी बात है। मैंने तुम्हें जिस किरदार के लिए मुंतखब किया है वही तुम्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा सकेगा। फर्नांडिस साहब, फ़रा ने संजीदगी से कहा, मैंने इसे बदअखलाक़ी समझा था कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं और मैं आपसे ना मिलूं, लेकिन ये आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि मैं वो खौफनाक किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। वो किरदार फिल्म देखने वालों के लिए तो खौफनाक हो सकता है, लेकिन तुम इससे क्यों खौफज़दा हो? प्लीज़ इस मौजू पर कोई बात ही न कीजिए। मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगी अगर आप मुझे कोई दूसरा किरदार दे सकें। फिल्म में काम करना मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बन चुका है, लेकिन मैं वो किरदार नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं। मगर क्यों? फर्नांडिस ने हैरत से कहा। मेरा ख्याल था कि तुम वक्ती तौर पर खौफज़दा हो गई थीं, लेकिन तुम तो अब भी। यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है, फ़रा ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं खोपड़ी की तस्वीर भी देख लूँ तो खौफज़दा हो जाऊँगी। ये तो कोई बात ना हुई। फर्नांडिस की हंसी में भी हैरत थी। जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। आप चाय पियेंगे या? किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, फर्नांडिस ने कहा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म में। फर्नांडिस साहब, फ़रा ने तेज़ी से इसकी बात काटी। मुझे इस बदअखलाक़ी पर मजबूर ना कीजिए कि मैं उठकर अंदर चली जाऊँ। फर्नांडिस मुतफक्किराना अंदाज में इसकी तरफ देखता रहा। फ़रा बोली, मैंने आपको जो ख़त लिखा था इसमें अपने पते के साथ मैंने अपना टेलीफ़ोन नंबर भी लिखा था। आप मुझे फ़ोन कर लेते तो बेहतर होता। यहाँ आने से आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ। अच्छा, फर्नांडिस ने एक तवील सांस ली। क्या ये तुम्हारा कतई फ़ैसला है? जी हाँ। तो फिर मैं चलता हूँ। फर्नांडिस खड़ा हो गया। अगर तुम नज़रसानी के बाद अपना फ़ैसला तब्दील कर लो तो मुझे फ़ोन करते हुए हिचकिचाना नहीं। फ़ैसले में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। फ़रा भी खड़ी हो गई और फिर इसने फर्नांडिस से भी पहले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। फर्नांडिस ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि तुम अपने फ़ैसले पर गौर ज़रूर करोगी। इस उम्मीद में अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया न कीजिएगा, फ़रा ने बेहद संजीदगी से कहा। फर्नांडिस जब अपनी कार में वहाँ से रवाना हुआ तो फ़रा की तरफ से मायूसी के साथ उसके तसव्वुर में ग़ज़ाला का सरापा बार बार उभरता रहा। वापस वो अपने घर ही पहुँचा। इसकी बीवी इसे देखते ही बोली, अब्दुल्ला साहब का फ़ोन आया था। कब? फर्नांडिस ने जल्दी से पूछा।
ابھی 10 منٹ پہلے بیوی نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم جب بھی گھر آؤ انہیں فون کر لو۔ فرنانڈیز تیزی سے ٹیلی فون کی طرف لپکا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف 2 مرتبہ گھنٹی بجی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو سر، فرنانڈیز بولا، آپ نے مجھے فون کیا تھا؟ ہاں، آواز آئی، فوراً میرے پاس آؤ۔ بہتر ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ذرا دیر بعد ہی فرنانڈیز کی کار بڑی تیزی سے عبداللہ کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ عبداللہ نے اس سے اتنے خشک لہجے میں بات کی تھی کہ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ عبداللہ کی خفیف سی ناراضگی مول لینا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آج اس کی جو حیثیت تھی وہ صرف عبداللہ کی وجہ سے تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 10-11 سال 2-3 فلم ڈائریکٹروں کو اسسٹ کرتے ہوئے گزارے تھے، اور اس کی بقیہ زندگی بھی شاید اسی طرح گزر جاتی اگر اسے غیر متوقع طور پر عبداللہ کا سہارا نہ مل گیا ہوتا۔ اس کی پہلی فلم سے آخری فلم تک ہر فلم پر سرمایہ عبداللہ ہی نے لگایا تھا۔ ان میں زیادہ تر فلمیں خسارے میں گئی تھیں، لیکن عبداللہ نے کبھی کسی خسارے کی پرواہ نہیں کی تھی۔ کسی بھی فلم کی ناکامی پر فرنانڈیز کو عبداللہ کی ناراضگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ فلم کی کامیابی یا ناکامی سے عبداللہ کو بالکل سروکار نہ تھا۔ فرنانڈیز کو اس کی صرف یہ شرط پوری کرنا پڑتی تھی کہ وہ اپنی ہر فلم میں نئی خوبصورت لڑکیوں کو لائے، اور وہ لڑکیاں ایسی ہوں جن کی دوشیزگی قطعی غیر مشتبہ ہو۔ فرنانڈیز کو اس کے لیے ہمیشہ خاصی تگ و دو کرنا پڑتی تھی۔ ایک لڑکی تو اتنے بڑے معاوضے پر آمادہ ہوئی تھی کہ اتنے معاوضے سے فلم انڈسٹری کی کسی بھی بڑی سے بڑی اداکارہ کو لیا جا سکتا تھا، لیکن کوئی بھی بڑی اداکارہ عبداللہ کی شرط پر پوری نہیں اترتی تھی۔ فرنانڈیز کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے میں کبھی کوئی قباحت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ساری ادائیگی عبداللہ کرتا تھا، اور پھر وہ لڑکیاں کم از کم ایک رات کے لیے عبداللہ کی مہمان ضرور بنتی تھیں۔ انتخاب کرتے وقت فرنانڈیز کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا تھا کہ ان لڑکیوں میں اداکاری کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک جتنی لڑکیوں کو لایا تھا ان میں سے 2-1 کی فلم انڈسٹری میں اپنے لیے جگہ بنا سکی تھیں، باقی گمنام ہو گئی تھیں۔ ان لڑکیوں کے فلم کانٹیکٹ عبداللہ کے گھر میں ہی سائن ہوتے تھے، اور اگر کبھی کوئی لڑکی اس کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہوتی تھی تو اسے فلم میں نہیں لیا جاتا تھا۔ نئی لڑکیوں کی منظوری فرنانڈیز کو عبداللہ سے حاصل کرنا پڑتی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب فرنانڈیز نے فرح کا انتخاب کیا تھا، لیکن عبداللہ سے اس کی منظوری نہیں لی تھی۔ لیکن اس نے سوچا یہ تھا کہ فرح کی آمادگی کے بعد ہی عبداللہ سے اس کی منظوری لے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں عبداللہ کے گھر پہنچا۔ بہت اونچے اڑنے لگے ہو آج کل، عبداللہ نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سر۔ فرنانڈیز کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آج میں نے تمہیں بس یوں ہی فون کر لیا تھا۔ جب تمہاری بیوی نے بتایا کہ تم کہیں گئے ہوئے ہو تو میں نے تمہارے اسسٹنٹ سلمان رضا کو فون کیا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ شاید تم اس کی طرف نکل گئے ہو۔ مجھے تم وہاں بھی نہیں ملے، لیکن مجھے سلمان رضا سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تم شاید اس لڑکی کے گھر گئے ہوگے جسے تم اپنی کسی نئی فلم میں لینا چاہتے ہو۔ جی سر، فرنانڈیز نے ادب سے جواب دیا، میں اسی کی طرف گیا تھا۔ اس مرتبہ تم نے کسی فلم کی تیاری شروع کر دی اور مجھے اس کی اطلاع تک نہیں دی؟ عبداللہ نے خشک لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں نے ابھی کہا تھا کہ آج کل تم بہت زیادہ اونچا اڑ رہے ہو۔ یہ بات نہیں ہے سر، فرنانڈیز نے جلدی سے کہا۔ دراصل میں نے سوچا یہ تھا کہ اس مرتبہ کچھ ابتدائی کام ہو جائیں تو آپ کو سرپرائز دوں کہ میرے ذہن میں کتنا انوکھا آئیڈیا آیا ہے۔ آپ نے شاید سلمان رضا سے زیادہ تفصیلی بات نہیں کی، ورنہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس فلم کی کہانی میں نے کل ہی لکھوانا شروع کی ہے۔
اور کہانی سے پہلے ہی کسی لڑکی کا انتخاب بھی کر لیا۔ عبداللہ کا لہجہ خشک ہی رہا۔ فرنانڈیز بوکھلائے ہوئے انداز میں کچھ نہ کچھ صفائی پیش کرتا رہا۔ اس نے اپنا آئیڈیا، فلم کی کہانی اور فرح کے انٹرویو کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ فرح نام ہے اس کا؟ عبداللہ کی پیشانی پر ایسے بل پڑ گئے جیسے وہ کچھ سوچنے لگا ہو۔ جی ہاں سر۔ کہاں رہتی ہے؟ فرنانڈیز نے پتہ بتایا اور عبداللہ نے ایک طویل سانس لی۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ لڑکی 28 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی دوشیزہ ہوگی؟ آپ اسے جانتے ہیں؟ فرنانڈیز چونکا۔ میری بات کا جواب دو، عبداللہ نے خشک لہجے میں کہا۔ جی سر، فرنانڈیز جلدی سے بولا۔ دراصل اسے کھوپڑی کا ماسک پہنانے سے پہلے میں نے اس کا انٹرویو لیا تھا۔ میں لڑکیوں سے باتیں کر کے ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ مجھے اس کا اتنا تجربہ ہے کہ میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، لیکن اس مرتبہ تم نے دھوکہ کھایا ہے۔ مگر کیونکہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے اس لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ دوسرے، مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ اندازہ بھی ہے۔ وہ ایسی ہی ہے کہ اس سے صرف باتیں کر کے تم جیسا تجربے کار شخص بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کوئی دوسری لڑکی تلاش کروں گا، فرنانڈیز نے فوراً کہا۔ ویسے بھی وہ یہ کردار کرنے کے لیے کسی طرح تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ آج میں اس کے گھر گیا تو میں نے اس کی چھوٹی بہن کو دیکھا، وہ بھی قیامت کی لڑکی ہے۔ سر، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ میری اس فلم کے لیے موزوں رہے گی یا نہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ اندازہ بھی ہوا تھا کہ وہ بہت ٹیڑھی لڑکی ہے۔ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں سر۔ ایسی لڑکیاں فلم میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے؟ عبداللہ نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ قیامت ہے سر، قیامت۔ مجھے اپنے آدمیوں سے معلوم تو ہوا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب تم کہہ رہے ہو تو مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لڑکیوں کے حسن کے بارے میں تمہارا معیار میرے معیار کے مطابق ہے۔ وہ آپ کو یقیناً پسند آئے گی سر، لیکن اسے فلم میں کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو کہ وہ کیسے تیار ہوگی۔ عبداللہ مسکرایا۔ تم فرح کی جگہ اسی کو لینے کے بارے میں سوچو۔ اس میں ایک قباحت ہے سر۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا چہرہ اس ماسک کے مطابق ہے یا نہیں جو ماسک میرے پاس ہے۔ کیا دوسرا ماسک نہیں بنوایا جا سکتا؟ اخراجات بہت ہو جائیں گے سر۔ اگر وہ لڑکی تیار ہو جاتی ہے تو اسے پہلے امریکہ بھیجنا پڑے گا۔ کمپنی والے اسے دیکھنے کے بعد ہی اس کے چہرے کے عین مطابق ماسک بنا سکیں گے۔ تم جانتے ہو کہ اخراجات کی پرواہ میں کبھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی لڑکی مجھے پسند آ جائے، آپ اسے یقیناً پسند کریں گے سر۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کل کسی طرح خود بھی اسے ایک نظر دیکھ لوں۔ وہ آپ کو یقیناً پسند آئے گی سر، فرنانڈیز نے اپنی بات دہرائی۔ مجھے تھوڑی سی دشواری بس یہ ہوگی کہ اسے میک اپ کے ذریعے ذرا پختہ عمر کا دکھانا پڑے گا۔ تمہاری ان ٹیکنیکل باتوں سے میں نے کبھی کوئی سروکار نہیں رکھا۔ یہ یقین تم کر لو کہ وہ تمہاری فلم میں ضرور کام کرے گی۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی سر، فرنانڈیز کھل گیا۔ اچھا، تو اب تم جاؤ، میں 2-1 دن میں ہی تمہیں فون کر کے بلاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ بہتر ہے۔ فرنانڈیز کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ کچھ سوچنے لگا۔ فرنانڈیز جب وہاں سے روانہ ہوا تو بہت خوش تھا۔ ایک تو اس کے دل سے عبداللہ کی ناراضگی کا خوف جاتا رہا تھا، اور دوسرے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ فرح کی جگہ غزالہ کو لے لے گا۔ غزالہ اسے بھی بہت پسند آئی تھی، اور فلم میں لی جانے والی ایسی لڑکیاں عبداللہ کی مہمان بننے کے بعد فرنانڈیز کے حصے میں بھی آتی تھیں۔ اس وقت جب فرنانڈیز اپنے گھر کے راستے میں تھا، عبداللہ کی انگلی ٹیلی فون کا ڈائل گھما رہی تھی۔ وہ فرنانڈیز کے اسسٹنٹ سلمان رضا سے بات کرنا چاہتا تھا، جو دراصل اس کا ہی آدمی تھا۔ عبداللہ نے اسے ان دنوں فرنانڈیز کے ساتھ
اس لیے لگا رکھا تھا کہ اس کے ذریعے فرنانڈیز کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکے۔ دیکھنے میں سادہ نظر آنے والا سلمان رضا ایک حد درجہ خطرناک نوجوان تھا جو 1.5 سال پہلے تک لاطینی امریکہ کے ایک دہشت گرد گروہ کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ اپنے وطن سے وہ تعلیم حاصل کرنے امریکہ گیا تھا، لیکن غلط صحبتوں میں پڑ جانے کے بعد وہ کچھ ایسے دہشت گردوں کا ساتھی بن گیا تھا جن کی جڑیں لاطینی امریکہ میں تھیں۔ 1.5 سال پہلے اس کا کسی بات پر اپنے ساتھیوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، اور جب اس نے اپنی زندگی خطرے میں محسوس کی تو فرار ہو کر اپنے وطن آ گیا تھا۔ 2 سال پہلے عبداللہ لاطینی امریکہ گیا تھا تو اس کی ملاقات سلمان رضا سے ہوئی تھی، اس لیے اپنے وطن لوٹنے کے بعد سلمان رضا نے فوراً اس سے رابطہ کیا اور عبداللہ نے اسے اپنے گروپ میں شامل کر لیا تھا۔ ان 1.5 برسوں میں سلمان رضا نے عبداللہ کے لیے چند چھوٹے کام کیے تھے اور کئی ماہ سے فرنانڈیز کا اسسٹنٹ بنا ہوا تھا۔ ٹیلی فون پر جب دوسری طرف سے سلمان رضا کی آواز آئی تو عبداللہ نے اس سے کہا، میں اب فرنانڈیز کی طرف سے مطمئن ہو چکا ہوں، تم آج ہی اسے فون کر کے بتا دینا کہ تم کل بذریعہ ڈاک اسے اپنا استعفیٰ بھیج دو گے۔ ٹھیک ہے، سلمان رضا نے کہا، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ اب تم اپنے گھر پر نہیں رہو گے، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ بہت بہتر۔ عبداللہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ان دنوں اچانک اسے اپنے ایک مخالف گروپ کی طرف سے کچھ خطرات محسوس ہونے لگے تھے، اس لیے وہ اپنے باڈی گارڈز میں سلمان رضا جیسے چست و چالاک نوجوان کا اضافہ کر لینا چاہتا تھا۔ ٹیلی فون کا ریسیور رکھنے کے بعد وہ غزالہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ غزالہ کو دیکھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے اپنے آدمیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کالج میں پڑھتی تھی، لہٰذا اسے کالج جاتے ہوئے یا کالج سے لوٹتے ہوئے دیکھ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ عبداللہ کو سوچنا یہ پڑ رہا تھا کہ اگر غزالہ اسے پسند آ گئی تو اسے فلم میں کام کرنے کے لیے کس طرح مجبور کیا جا سکے گا۔ فرنانڈیز سے اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی یہ بات کہتی تھی کہ وہ اپنی فلم میں غزالہ ہی کو لے، لیکن اب اسے خیال آ گیا تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ کسی کو بھی اغوا کروا لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ بات اس کے مزاج کے خلاف تھی کہ اس کی کوئی مہمان لڑکی مزاحمت کرے۔ وہ پسند آ جانے والی لڑکیوں کو کسی نہ کسی طرح مجبور کر دیتا تھا کہ جب وہ اس کی مہمان بنے تو ان کے دل و دماغ اس کے لیے آمادہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ کسی قسم کی مزاحمت نہ کریں۔ وہ ان لڑکیوں کی کسی نہ کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ صرف ایک مرتبہ ایک لڑکی تابندہ کے ساتھ اسے جبر سے کام لینا پڑا تھا، کیونکہ تابندہ کی کوئی دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکی تھی۔ فرح کے معاملے میں بھی عبداللہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے فرح کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی چھوٹی بہن کو اغوا کروا لے گا، اور فرح اپنی چھوٹی بہن کو بچانے کے لیے اس کی مہمان بننے پر آمادہ ہو گئی تھی، لیکن وہ غزالہ کی کسی دکھتی رگ سے واقف نہیں تھا۔ دوپہر کو فرح نے اپنی میز پر موجود خاص چیزیں سمیٹ کر درازوں میں مقفل کیں۔ لنچ کا وقت قریب تھا۔ فرح اس وقت میں بازار جا کے اپنے لیے کچھ فیشنیبل ملبوسات خریدنا چاہتی تھی۔ وہ ان ملبوسات میں اپنی اسٹائلش تصویریں کھنچواتی اور فلمیں بنانے والے مختلف اداروں کو بھیجتی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ فلم انڈسٹری میں جانے کے لیے وہ مستقل کوششیں جاری رکھے گی، لیکن اس روز اسے بازار جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اسے عبداللہ نے اسی وقت بلایا تھا۔ فرح کو جانا پڑا۔ عبداللہ کے سامنے وہ مکمل طور پر سے سپر ڈال چکی تھی۔ اب اسے اسی دن کا انتظار کرنا تھا جب فلم انڈسٹری میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ اتنے تعلقات بڑھا لیتی کہ عبداللہ جیسے کسی شخص کے ذریعے اسے عبداللہ سے اپنا انتقام لینے کا موقع مل جاتا۔ معمول کے مطابق اسے تاریک شیشوں کی ایک اسٹیشن ویگن میں سفر کرنا پڑا تھا۔ اسے تاکید کے مطابق سر جھکا کر بیٹھنا پڑتا تھا تاکہ وہ
सामने की स्क्रीन से भी ये न देख सके कि स्टेशन वैगन किन रास्तों से गुजरती हुई कहाँ पहुंची थी। फराह को सर उठाने की इजाज़त उस वक्त मिलती थी जब स्टेशन वैगन किसी इमारत के गैराज में पहुंचने के बाद रुकती थी और गैराज बंद भी कर दिया जाता था। इस गैरेज के अंदर एक दरवाज़ा बना हुआ था जिससे इसे अंदर ले जाया जाता था। अब्दुल्ला के बकौल ये उसकी रिहायशी कोठी नहीं बल्कि एक और बंगला था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि उसका मालिक अब्दुल्ला था। सरकारी कागजात पर भी इस बंगले के मालिकाना हुकूक किसी और के नाम से थे। फराह को इसके जाने पहचाने रास्ते से इस आरास्ता ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया जहां अब्दुल्ला इसका मुंतज़िर था। फराह खामोशी से बिस्तर पर जाकर बैठ गई और अपनी सैंडल उतारने लगी। आज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करना है फराह, अब्दुल्ला बोला। बाय द वे, क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हें किसी की नज़र में मशकूक नहीं होने दिया? क्या मतलब? फराह ने धीमी आवाज़ में पूछते हुए उसकी तरफ देखा। मैं अगर तुम्हें दफ्तरी औकात के अलावा किसी वक्त बुलाया करता तो तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछ सकते थे कि तुम कहाँ जाती हो। पहली बार के अलावा अब्दुल्ला ने फराह को दफ्तरी औकात में ही अपने पास बुलाया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फराह ने सपाट लहजे में कहा। सुल्तान साहब तो जानते ही हैं कि मैं दफ्तर से 2-2.5 घंटे के लिए कहाँ गायब हो जाती हूँ। सिर्फ सुल्तान के जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुल्तान की मजाल नहीं कि किसी को इसके बारे में कुछ बताए। इस इनायत का शुक्रिया। फराह के लहजे में हल्का सा तंज था। अब्दुल्ला मुस्कुराया। न जाने क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से पसंद करने लगो। पहले कभी किसी लड़की ने मुझे इतना मुतासिर नहीं किया जितना तुमने किया है। इस इनायत का शुक्रिया। फराह के लहजे में हल्का सा तंज था। अब्दुल्ला मुस्कुराया। न जाने क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से पसंद करने लगो। पहले कभी किसी लड़की ने मुझे इतना मुतासिर नहीं किया जितना तुमने किया है। इसीलिए मैं हमावक्त तुम्हारी तरफ से बाखबर रहता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने 2-3 दिन पहले एक फिल्म डायरेक्टर से रब्ता किया था। ये तुम्हें फिल्म लाइन में जाने की क्यों सूझ गई? क्या तुम मुझ पर यह पाबंदी भी लगाना चाहते हो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? हरगिज़ नहीं, अब्दुल्ला ने कहा। तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारा काम आसानी से करवा देता और अब भी करवा सकता हूँ। मैं किसी भी मामले में तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहती। गोया तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब तक ज़रा सी भी गुंजाइश पैदा नहीं हुई। अब्दुल्ला ने एक ठंडी सांस ली। फराह कुछ नहीं बोली, नज़रें झुकाए बैठी रही। इस तस्वीर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अब्दुल्ला ने इसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। फराह ने लिफाफा हाथ में ले लिया मगर इसे फ़ौरन नहीं खोला और अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए बोली, किसकी तस्वीर है? तुम खुद देख लो। फराह ने बेनसारी से लिफाफा खोलकर तस्वीर निकाली और फिर तस्वीर के साथ ही लिफाफा भी इसने इस तरह फेंका जैसे किसी डंक मारते हुए बिच्छू को खुद से दूर किया हो। इसके सारे जिस्म में खौफ की लहरें दौड़ने लगी थीं। वो तस्वीर एक इंसानी खोपड़ी की थी। ये क्या मजाक किया है तुमने मुझसे? फराह ने दहशतज़दा आवाज़ में कहा। वो बिस्तर से खड़ी हो गई थी। तुम वाकई इंसानी खोपड़ी से इतनी खौफज़दा रहती हो? अब्दुल्ला ने इसे हैरत से देखा। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मुझे यकीन नहीं आया था। फराह की सांस फूलने लगी थी। वो बोली, इसका मतलब है कि फर्नांडिस तुम्हें जानता है और अब तुम्हारे ज़रिए मुझ पर दबाव डलवाना चाहता है, लेकिन मैं इस मामले में तुम्हारा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसानी खोपड़ी का मास्क लगा के फिल्म में काम करना मेरे इख्तियार में ही नहीं है। खौफ से मेरा हार्ट फेल भी हो सकता था। हैरत है, अब्दुल्ला ने कहा। आखिर तुम्हारे इस खौफ का पस मंज़र क्या है? तुम अपने काम से काम रखो। नहीं फराह, मैं तो ये चाहूँगा कि तुम्हें किसी तरह इस खौफ से निजात दिलाऊं
کوئی اچھا ماہر نفسیات تمہارا علاج یقیناً کر سکے گا۔ تم اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ فرح کے لہجے میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ تم اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ فرح کے لہجے میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ فکر مند تو میں اس لیے ہوں کہ ماسٹر فلم دراصل میرا ہی ادارہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس فلم میں کام کرو۔ یہ ناممکن ہوگا۔ مجھے اس خوف سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم اس مفروضے کو اپنے دماغ سے جھٹک دو۔ اس قسم کے معاملات ناقابل علاج نہیں ہوتے۔ میں اس سلسلے میں لندن اور امریکہ کے ماہرین نفسیات سے بھی رابطہ کروں گا۔ علاج کے اور تمہیں وہاں بھیجنے کے اخراجات بھی میں برداشت کروں گا۔ میں اپنے والد اور بہن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ تو پھر یہیں کے ماہرین نفسیات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ بات کھل جائے گی کہ میرا علاج تم کروا رہے ہو۔ میں ایسا طریقہ اختیار کروں گا کہ یہ بات ہرگز نہیں کھلے گی۔ میں اپنا علاج نہیں کروانا چاہتی۔ فرح بہت زیادہ جھنجھلا گئی۔ اب مجھے اس کے علاج کے خیال سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ عبداللہ نے ایک طویل سانس لی۔ اگر تم اس کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں ہوتی ہو تو پھر ایک ہی راستہ رہ جائے گا۔ فرح سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عبداللہ نے کہا، فرنانڈس تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر گیا تھا۔ وہاں اس نے تمہاری چھوٹی بہن غزالہ کو دیکھا تھا۔ فرنانڈس کا خیال ہے کہ اگر تم اس فلم میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہو تو پھر تمہاری جگہ غزالہ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، فرح نے دانت پر دانت جما کر کہا، غزالہ فلم لائن میں نہیں جائے گی۔ میں اپنی بہن کو برباد ہوتے دیکھ نہیں سکتی۔ فلم لائن میں جانا اگر بربادی ہے تو تمہیں اس کی خواہش کیوں ہوئی ہے؟ میں تو برباد ہو چکی ہوں، فرح نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے صرف اپنی بہن کو بچانے کے لیے گندگی کا ڈھیر بننا گوارا کیا تھا۔ میں اپنی یہ قربانی رائگاں نہیں جانے دوں گی۔ عبداللہ کا منہ بن گیا۔ اس نے تیز نگاہوں سے فرح کی طرف دیکھا۔ میں تم سے ہمیشہ بہت نرمی سے پیش آیا ہوں، جس کی وجہ سے آج تم مجھ سے اتنے تیز لہجے میں بات کر رہی ہو۔ یہ نہ بھولو کہ میں عبداللہ ہوں، جس کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے ہیں۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ اپنا علاج کروا کے اس فلم میں کام کرو یا پھر اپنی بہن کو یہ کام کرنے کی اجازت دو۔ وہ ہرگز نہیں مانے گی۔ اسے کسی طرح بھی مناؤ، وہ اس گندگی میں ہرگز نہیں آئے گی۔ گندگی؟ عبداللہ نے زہریلے لہجے میں کہا، اگر یہ گندگی ہے تو تمہاری بہن کو اغوا کر کے اسے گندگی کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد تو وہ فلم انڈسٹری کی گندگی میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی نا؟ نہیں، فرح کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ مجھے کون روک سکتا ہے؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ فرح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے صرف اسی کی خاطر خود کو برباد کیا ہے۔ اپنا دماغ درست کرو، عبداللہ نے کڑے لہجے میں کہا۔ تم اپنی بربادی کا خیال اپنے دماغ سے نکال کر خوش دلی سے مجھے قبول کر لو تو میں تمہاری زندگی سنوار دوں گا۔ مجھے کوئی سنوری ہوئی زندگی نہیں چاہیے۔ فرح کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ میری بہن کو بھول جاؤ۔ عورتوں کے آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتے، عبداللہ نے منہ بنا کر کہا۔ آج میں تمہیں زیادہ دیر نہیں روکنا چاہتا۔ ابھی میں اپنے آدمیوں کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں واپس چھوڑ آئیں گے۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن کی مہلت دے سکتا ہوں۔ تم اپنی بہن کو فلم میں کام کرنے کے لیے آمادہ کرو، اپنے علاج کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری بہن کو اغوا کروا لوں گا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ وہ میری مہمان بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور مزاحمت کرے گی، جو مجھے پسند نہیں، اس لیے میں اسے اپنے آدمیوں کے حوالے کر دوں گا۔ فرح دوڑ کر عبداللہ کے قدموں میں گر پڑی۔ خدا کے لیے میری بہن کو بھول جاؤ۔ عبداللہ نے بڑی بے دردی سے فرح کے بال پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لا کر
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خرایا، میں نے تمہیں اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا ہے اور تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن کی مہلت دے دی ہے۔ 2 دن بعد تمہاری بہن کو اغوا کروا لیا جائے گا۔ اگر تم اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ کرنا چاہو تو وہ بھی کر کے دیکھ لینا۔ تمہاری بہن کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر عبداللہ نے فرح کو بڑے زور سے بستر کی طرف دھکا دے دیا۔ فرح کے بال بکھر گئے تھے اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ عبداللہ نے کسی کو آواز دی۔ جو آدمی اندر آیا، عبداللہ نے اسے کہا، اس بے وقوف لڑکی کو واپس چھوڑ کے آؤ۔ اس دن فرح واپس اپنے دفتر نہیں گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو غزالہ اس کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی۔ فرح کا چہرہ اسے سوتا ہوا اور ویران سا نظر آیا تھا۔ کیا ہوا باجی؟ غزالہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، فرح نے آہستہ سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ دفتر سے اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ غزالہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ چھٹی لے کر آئی ہوں، کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ تم جاؤ غزالہ، مجھے آرام کرنے دو۔ فرح اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں آرام نہیں کر سکوں گی۔ غزالہ نے بھی اس کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ پلیز غزالہ، کیا میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ مجھے تنہا چھوڑ دو؟ باجی، غزالہ کی آواز پھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ روتے اور دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ فرح نے اپنے بستر پر گر کر آنکھیں بند کر لیں۔ آج اس کے قلب و دماغ کو بہت زور کا دھچکا لگا تھا۔ اس نے جو قربانی دی تھی وہ اپنی بہن کی بہتری کے لیے دی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی قربانی ضائع ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ غزالہ کو اغوا کروا لیا جائے گا۔ اسے عبداللہ سے بچانا فرح کو ممکن معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ فرح کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ صرف ایک ہی صورت ممکن ہے، فرح کو خیال آیا۔ اگر وہ عبداللہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تبھی غزالہ کی عزت محفوظ رہ سکتی تھی۔ فرح آنکھیں بند کیے سوچتی رہی، اگر وہ عبداللہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کا وہ منصوبہ ادھورا رہ جاتا جو اس نے غزالہ کی شادی کے لیے، عبداللہ کے بہتر مستقبل کے لیے سوچا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق وہ عبداللہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو یہ بہرحال ناممکن نہیں تھا کہ وہ خود بچ جاتی۔ عبداللہ کے آدمی اسے ہرگز زندہ نہ چھوڑتے اور بالفرض وہ ان سے بچ کر نکل بھی آتی تو قانون کا ہاتھ اس تک ضرور پہنچتا۔ خاصی دیر تک سوچنے کے بعد فرح نے آخری فیصلہ کیا کہ غزالہ کا مستقبل محفوظ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ غزالہ کی عزت محفوظ ہو جائے۔ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک سنگین فیصلہ کرنے کے بعد اس نے کچھ اطمینان محسوس کیا۔ پہلے اس نے اپنی عزت کی قربانی دے کر اپنی بہن کو بچایا تھا اور اب اسے اپنی زندگی کی قربانی دے کر غزالہ کو محفوظ کرنا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کر سکتی ہے۔ ریوالور چلانا اسے آتا نہیں تھا اور ریوالور وہ کہیں سے حاصل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لے دے کر وہ صرف چاقو ہی استعمال کر سکتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی اسے بڑی ہوشیاری سے کام لینا پڑتا۔ ایسا چاقو تو اسے بازار سے بآسانی مل جاتا جو وہ بآسانی اپنے لباس میں چھپا سکے یا اپنے پرس میں رکھ کر عبداللہ کے پاس جا سکے۔ فرح کی رفاقت میں وہ شراب سے 2-3 پیگ ضرور پیتا تھا۔ عبداللہ کے ان سرور انگیز لمحات میں ہی فرح اپنا کام کر سکتی تھی۔ اگر وہ چاقو عبداللہ کے حلقوم میں اتار کر ایک زور کا جھٹکا دے دیتی تو عبداللہ کی گردن کٹ جاتی، لیکن یہ اندیشہ بھی بہرحال تھا کہ وہ اپنا یہ مقصد حاصل نہ کر پاتی، ناکامی۔ لیکن اب ناکامی سے ڈرنا بیکار ہے، فرح نے سوچا۔ اگر وہ ناکامی کے ڈر سے عبداللہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گی تو بھی
غزالہ کا مستقبل یقیناً تاریک ہو جائے گا، لہٰذا اپنی سی کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ فرح بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں گئی۔ اس نے آئینہ دیکھا تو اسے اپنا ہی چہرہ کچھ اجنبی سا نظر آیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر غزالہ کا بے حد پریشان ہو جانا کوئی تعجب خیز نہیں تھا۔ فرح ایک ٹھنڈی سانس لے کر منہ دھونے لگی۔ 15 منٹ بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا۔ وہ غزالہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ غزالہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سوتا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ اس نے خاصی دیر تک آنسو بہائے تھے۔ دیکھو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فرح نے اس کے قریب بیٹھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ بعض اوقات تم میری حالت دیکھ کر کچھ زیادہ ہی پریشان ہو جاتی ہو۔ میں بس تھک گئی ہوں غزالہ۔ کبھی کبھی مجھ پر بہت زیادہ تھکن طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت میرا دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کروں گی باجی۔ غزالہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی ایسی خاص بات ضرور ہے جو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ بس یہ پریشانی چھپائے ہوئے ہوں کہ اگر کسی وقت مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ایسی بات نہ کیجیے۔ غزالہ نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے جو آپ کو کچھ ہو۔ میں نے تمہیں بس اپنی حالت سے آگاہ کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے۔ تم بس پریشان نہ ہوا کرو میری حالت دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ غزالہ کچھ کہتی، کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتی ہوں جا کے۔ غزالہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ فرح بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ اس نے غزالہ کو دروازہ کھولتے اور پھر پرویز کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت کیسے آ گئے؟ فرح نے پوچھا۔ اس وقت تو تمہیں اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت دفتر میں تو تمہیں بھی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے فون کیا تھا پرویز کو؟ فرح نے غزالہ کی طرف دیکھا۔ غزالہ نے نظریں جھکا لی۔ فرح کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے پرویز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے کمرے میں آؤ۔ پرویز کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی تھی۔ پرویز اس کے کمرے میں آیا۔ بیٹھو۔ فرح نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ غزالہ جب میری وجہ سے پریشان ہوتی ہے تو تمہیں ہی فون کرتی ہے۔ وہ اب بھی مجھے غیر نہیں سمجھتی نا؟ مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ فرح نے آہستہ سے کہا۔ میں نے سیدھی سادھی بات کہی ہے۔ خیر، اچھا ہوا کہ اس نے تمہیں فون کر کے دفتر سے بلا لیا۔ اگر وہ فون نہ کرتی تو میں تمہیں فون کرتی اور کہتی کہ دفتر سے سیدھے یہیں آ جانا۔ میں ابھی اس قابل ہوں کہ تم کسی وجہ سے مجھے بلانا ضروری سمجھو۔ تم پھر طنز کر رہے ہو۔ خیر، میں برا نہیں مانوں گی۔ آج میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم غزالہ کا خیال رکھو گے نا؟ فرح نے بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھا تھا، ورنہ اس کی آواز پھٹ آ جاتی۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ پرویز نے اسے گھورا۔ میری بات کا جواب دو پرویز۔ وہ میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح ہیں، لیکن تمہیں یہ فضول خیال کیوں آ رہا ہے کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا؟ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں نے گزشتہ دنوں تم سے کیوں بے رخی برتی ہے؟ میں اس کے سوا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا ہوں کہ تم کچھ عرصے سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ میں چاہتی تھی کہ تمہارے دل سے میری محبت ختم ہو جائے۔ اس مرتبہ فرح کی آواز پھرا گئی، لیکن میں غلطی پر تھی۔ اس طرح تمہارے دل سے میری محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ مگر کیوں؟ پرویز نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تم کیوں چاہتی تھی کہ میرے دل سے تمہاری محبت نکل جائے؟ اس لیے کہ اب میں تمہارے قابل نہیں رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ آج میں تمہیں صاف صاف ہی بتا دینا چاہتی ہوں کہ میری عزت لٹ چکی ہے۔ فرح نے نظریں جھکا لیں۔ کیا؟ پرویز کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری چھوٹی بہن کو یہ بات کبھی نہیں بتاؤ گے۔ فرح کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پرویز کی آواز کانپ گئی۔ کوئی لڑکی
اپنی بے آبرو ہو جانے کی چھوٹی کہانی سنا نہیں سکتی، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ تفصیل بتانے سے مجھے اذیت ہوگی، مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کرو۔ آج میں تمہیں یہ بات صرف ایک وجہ سے بتا رہی ہوں کہ جب سے میں بے آبرو ہوئی ہوں تبھی سے میں پریشان بھی ہوں۔ بار بار میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں ایسا کر ہی بیٹھوں۔ اسی لیے آج میں یہ اطمینان کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد میری بہن بے آسرا نہیں ہو جائے گی۔ فرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ مجھے اس کمینے کا نام بتاؤ فرا۔ پرویز کی مٹھیاں پھنچ گئیں۔ جس نے تمہیں بے آبرو کیا ہے، کیا یہ وہی ہے جو اس دن ہوٹل میں ملا تھا اور بیہودہ باتیں کر کے گیا تھا؟ نہیں، فرا نے جھوٹ بولا۔ وہ نہیں تھا، اور نہ وہ چاہتی تھی کہ پرویز کسی طرح عبداللہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے اور پھر اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے۔ عبداللہ ایک ایسا شخص تھا جسے صرف عیاری ہی سے مارا جا سکتا تھا، جبکہ پرویز اسے مارنے کے لیے عیاری سے کام نہیں لیتا اور خود ہی مارا جاتا۔ پھر وہ کون ہے؟ پرویز نے بے تابی سے کہا۔ مجھے دفتر کے راستے سے اغوا کیا گیا تھا۔ فرا کی نظریں جھکی رہیں، اور جس نے مجھے بے آبرو کیا اس نے اپنے چہرے پر نقاب لگا رکھی تھی۔ تم بالکل اندازہ نہیں لگا سکتی کہ وہ کون تھا؟ نہیں۔ پرویز کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور گردن کی رگیں بار بار تن رہی تھیں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ پرویز، فرا کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی، میں یقین کر لوں نا کہ اگر میں نے خودکشی کر لی تو تم غزالہ کا خیال اسی طرح رکھو گے جیسے وہ تمہاری چھوٹی بہن ہو۔ پرویز نے تیزی سے فرا کے قریب آ کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم ہرگز خودکشی نہیں کرو گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں بھی خود کو ہلاک کر لوں گا۔ اس طرح تو غزالہ بے سہارا ہو جائے گی۔ اسی خیال سے تم خودکشی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں ایک زندہ لاش بن چکی ہوں پرویز، فرا نے سسکی لی۔ اگر میں زندہ رہ جاؤں تو بھی میرا مستقبل کیا ہوگا؟ میں ہوں نا تمہارا مستقبل، پرویز نے ہونٹ کھینچ لیے۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، کیا میں اس قابل رہی ہوں کہ تم مجھے اپنا بنا سکو؟ تم ہر حال میں میری ہو۔ پرویز نے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ سخت کر دیا۔ فرا نے بھیگی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ میری بربادی بھی تمہارے دل سے میری جگہ ختم نہیں کر سکی۔ وعدہ کرو فرا، پرویز نے جذباتی لہجے میں کہا، تم خودکشی ہرگز نہیں کرو گی۔ اچھا، فرا نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، میں وعدہ کرتی ہوں میں خودکشی نہیں کروں گی۔ اس وقت فرا کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر وہ عبداللہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے آدمیوں کے ہاتھوں ماری جائے گی، یا قانون کے ہاتھوں میں پہنچنے کے بعد اسے پھانسی یا عمر قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ چنانچہ اس کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا کہ وہ خودکشی نہیں کرے گی۔ اب تم مجھے کچھ سوچ کر بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ پرویز بولا۔ تم مجھ سے اس موضوع پر بات کرو گے تو مجھے ذہنی اور روحانی اذیت ہوتی رہے گی۔ پرویز کے چہرے پر بے بسی نظر آنے لگی۔ فرا اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس وقت پرویز کے سارے وجود میں اس شخص سے انتقام کی لہریں دوڑ رہی ہوں گی جس نے اس کی محبت کو داغدار کیا تھا، لیکن فرا اسے حقیقت بتا کر اس کی زندگی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا تو ایک وعدہ کرو، پرویز نے سوچتے ہوئے کہا، جو کچھ ہو گیا اسے تم بھی اس طرح بھول جاؤ کہ کبھی بکھری بکھری سی نظر نہ ہو۔ یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے پرویز۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم اس کی کوشش کر سکتی ہو۔ مجھے 2-3 دن کی مہلت دو، میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کروں گی۔ فرا کے ذہن میں اس وقت یہ خیال تھا کہ 2-3 دن میں حالات کسی فیصلہ کن موڑ سے گزر چکے ہوں گے۔ دوسرے دن فرا اپنے دفتر گئی
کوئی فیصلہ کن وقت آنے سے پہلے اسے معمول کے مطابق وقت گزارنا تھا۔ اس کے علاوہ اس دن وہ بازار سے ایک چاقو بھی خریدنا چاہتی تھی جو کسی ایسی دکان سے مل سکتا تھا جہاں باورچی خانے کے استعمال کی اشیاء فروخت ہوتی ہوں۔ فرح نے یہ کام لنچ کے وقفے میں کر ڈالا۔ دفتر سے کچھ ہی فاصلے پر وہ دکان تھی جہاں اس نے کچھ گلاس، کچھ پیالیاں اور چاقو خریدا۔ کیونکہ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ اگر اس نے صرف چاقو خریدا تو دکاندار کو شک ہو سکتا ہے۔ شام کو وہ دفتر سے گھر آ گئی۔ رات کے کھانے سے ذرا دیر پہلے ماسٹر کا فون آ گیا۔ 2 دن گزر چکے ہیں، اس نے کہا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ میں ملاقات پر ہی بتا سکوں گی، فرح نے سوچا سمجھا ہوا جواب دیا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر کہا گیا، کل تم دفتر جانے کے بجائے اپنے گھر سے نکل کر دائیں جانب پیدل چل پڑنا۔ کسی جگہ بھی گاڑی تمہارے قریب آ کر رکے گی۔ اچھا، فرح نے مختصراً کہا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس رات جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو اس کے والد امجد صاحب نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ فرح نے جب سے فلم انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، امجد صاحب نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ان کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات ہر وقت رہتے تھے۔ فرح نے بڑے کرب سے سوچا کہ آج رات شاید اس کی زندگی کی آخری رات ہو، لہٰذا اسے اپنے والد کی ناراضگی ختم کر دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد جب امجد صاحب اپنے کمرے میں جانے لگے تو فرح نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کر دیجیے ابا، فرح نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے آپ کو بہت دکھی کیا ہے۔ میرا فیصلہ غلط تھا۔ مجھے فلم انڈسٹری میں نہیں جانا چاہیے۔ میں اپنے اس غلط فیصلے پر نادم ہوں۔ میری بچی، امجد صاحب کے منہ سے نکلا اور پھر انہوں نے فرح کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس وقت فرح کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور غزالہ بھی خود کو اس جذباتی لمحے سے الگ نہیں رکھ سکی۔ فرح اور غزالہ نے 1 ڈیڑھ گھنٹہ اپنے والد کے ساتھ گزارا۔ اس کے بعد فرح اپنے کمرے میں جاتے ہوئے غزالہ کو بھی ساتھ لے آئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آج ساری رات اپنی بہن سے باتیں کرتی رہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی جس کے بعد اسے کبھی اپنی بہن سے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس رات فرح نے امریکہ فون کر کے اپنی شادی شدہ بہن راحلہ اور اس کے شوہر سے بھی باتیں کیں۔ غزالہ نے بھی اپنی دوسری بہن سے کچھ دیر باتیں کیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب فرح نے غزالہ کی پیشانی چوم کر اس سے کہا، اب جا کے آرام کرو۔ آج آپ کو خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہوں باجی۔ خدا کرے ہمیشہ خوش رہو۔ فرح کے دل میں ایک ٹیس سی ابھری جس کا تاثر اپنے چہرے پر اس نے نہیں آنے دیا تھا۔ غزالہ کے جانے کے بعد بھی وہ خاصی دیر تک جاگتی رہی۔ ماضی کی ساری باتیں اس کے ذہن میں ڈوبتی ابھرتی رہیں۔ دوسری صبح وہ معمول کے مطابق تیار ہوئی۔ چاقو اس نے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ غزالہ اپنے کالج جا چکی تھی۔ جب فرح اپنے باپ کو سلام کرنے اور انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد گھر سے نکلی، عبداللہ کے ہاتھ میں اس وقت وسکی کا ایک پیک تھا۔ جب فرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی، مجھے امید ہے کہ تم نے کوئی درست فیصلہ کیا ہوگا، عبداللہ نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اسی لیے تم مجھ سے ملنا چاہتی تھیں؟ ہاں، فرح نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے درست ہی فیصلہ کیا ہے۔ بیٹھو، عبداللہ نے اپنے سامنے کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فرح بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا پرس بڑی بے پرواہی سے تپائی پر ڈال دیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ میں غزالہ کو فلم میں کام کرنے کے لیے آمادہ کر لوں گی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ فرح کو مناسب وقت آنے تک باتوں میں کچھ وقت تو گزارنا ہی تھا۔ شرط؟ عبداللہ ہنسا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو عبداللہ سے کوئی شرط منوانا چاہتی ہو۔ شاید مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، فرح نے کہا۔ اسے تم میری التجا سمجھ لو۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کی عزت محفوظ رہے۔ میں سمجھا تھا
کہ تم کوئی کڑی شرط رکھنا چاہتی ہو؟ یہ میری صرف التجا ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تو اپنی بہن کو ہر طرح سے محفوظ سمجھو۔ میں تم جیسے شخص کو کیا دھوکہ دے سکتی ہوں؟ گڈ، اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس خوشی میں اب کچھ خوشگوار وقت گزار لینا چاہیے۔ عبداللہ کھڑا ہوا۔ آج صرف ایک ہی پیگ پیا ہے؟ فرح نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ آج میں زیادہ پیوں؟ نہیں، فرح نے کہا، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ تو پھر آؤ۔ عبداللہ نے فرح کا ہاتھ پکڑا، وہ اسے بستر کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ فرح نے اٹھتے اٹھتے دوسرے ہاتھ سے اپنا پرس اٹھا لیا۔ پرس یہیں پڑا رہنے دو، عبداللہ نے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرح نے بے پرواہی کا اظہار کیا۔ یہ میں سرانے رکھ لوں گی۔ آج کیا اس میں کوئی خاص چیز ہے جسے تم اپنے قریب رکھنا چاہتی ہو؟ عبداللہ دھیرے سے ہنسا۔ مجھ جیسی لڑکی کے پرس میں کوئی خاص چیز کیا ہوگی؟ ذرا دکھانا۔ عبداللہ نے اس کے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فرح کچھ گھبرا گئی۔ میں نے کہا نا کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، تو پھر مجھے دکھانے میں کیا حرج ہے؟ تم خواہ۔ عبداللہ نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے پرس چھین لیا۔ نہیں، فرح نے چیخ کر اس کے ہاتھ سے پرس واپس لینا چاہا، مگر عبداللہ نے اسے زور سے بستر پر دھکیل دیا۔ اب اس نے پرس کھولنے میں بھی بالکل تاخیر نہیں کی۔ فرح کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ خوب، عبداللہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ تو کل تم نے یہ چاقو اس لیے خریدا تھا کہ آج اسے مجھ پر آزما سکو؟ نہیں، فرح نے جلدی سے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کرو، عبداللہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس طرح عبداللہ کی 1000 آنکھیں ہیں، اسی طرح اس کے آدمی بھی ہیں جو تم پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے کل ہی اس چاقو کی خریداری کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی۔ یہ گھریلو استعمال کا چاقو ہے، فرح نے جلدی سے کہا، جسے تم اپنے پرس میں ڈالے پھر رہی ہو۔ یہ ایک اتفاق ہے، میں نے چاقو خرید کر پرس میں رکھ لیا تھا۔ گھر جا کے میں اسے دوسرے سامان کے ساتھ برچی خانے میں رکھنا بھول گئی اور یہ میری پرس میں پڑا رہ گیا۔ ان باتوں سے عبداللہ کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، وہ زہریلے انداز میں بولا۔ آج سے پہلے تم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ تم نے اپنا پرس کہاں رکھ دیا ہے۔ تم اس چاقو سے مجھے ختم کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھی، اسی لیے تم یہ بھی چاہتی تھی کہ میں زیادہ پیوں۔ میری زیادہ مدہوشی تمہاری کامیابی کی ضمانت بن سکتی تھی۔ عبداللہ یہ سب کچھ کہتا ہوا بستر کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے فرح کے بال پکڑ کر اسے بڑی بے دردی سے اٹھایا اور پھر اس کے گال پر اتنی زور کا تماچا رسید کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میرا خیال درست ثابت ہوا تو آج تجھے اور تیری بہن کو سزا ضرور ملے گی، اسی لیے میں نے اس کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ تیری بہن آج کالج نہیں پہنچ سکی، اسے میں نے اغوا کروا لیا ہے، وہ اب میرے قبضے میں ہے۔ ذرا دیر بعد ہی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ میں تیری بہن کا کیا حشر کرواتا ہوں۔ نہیں، فرح دوڑ کر عبداللہ کے قدموں میں گر پڑی۔ مجھے معاف کر دو، میری بہن کو چھوڑ دو۔ عبداللہ نے ٹھوکر مار کر فرح کو اپنے قدموں سے دور کر دیا۔ فرح کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، اس کے ہونٹوں کے بائیں کنارے سے خون بہنے لگا تھا۔ عبداللہ نے تالی بجائی۔ ایک لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ 2 آدمی غزالہ کو دھکیلتے ہوئے اندر لائے۔ غزالہ کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، ہونٹوں پر ٹیپ لگا دیا گیا تھا۔ غزالہ، فرح نے تڑپ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن عبداللہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اسے کرسی سے باندھ دو، عبداللہ نے غزالہ کے بارے میں اپنے آدمی کو حکم دیا، پھر کہا، اس کے بعد اسے بھی لے آؤ۔ فوری طور پر فرح کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ عبداللہ نے اب اور کسے لانے کا حکم دیا تھا۔ غزالہ کی پھٹی پھٹی سی خوفزدہ آنکھوں میں آنسو بھی تیر رہے تھے۔ اسے کرسی سے باندھنے کے بعد وہ دونوں آدمی کمرے سے گئے اور 2 منٹ بعد لوٹے تو ان کے ساتھ پرویز تھا۔ اس کے بھی دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر ٹیپ لگا دیا گیا تھا۔ پرویز، فرح نے سسکی لی۔
इस वक्त भी इसका बाजू अब्दुल्ला की मजबूत गिरफ्त में था। अब्दुल्ला ने परवेज़ की तरफ इशारा करते हुए अपने आदमियों से कहा, इसके हाथ आज़ाद कर दो और होंठों से टेप हटा दो। अब्दुल्ला ने फराह के पर्स से निकाला हुआ चाकू एक ही हाथ से खोला और फराह की गर्दन पर रखकर कहा, अब तुम्हारे महबूब को तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ होगी तो वो वही करेगा जो मैं इसे कहूँगा। तुम इसे भी यहाँ देखकर हैरान हो रही होगी, लेकिन अब्दुल्ला के लिए किसी को भी कहीं से भी अगवा करवा लेना कोई मुश्किल काम नहीं। इस वक्त परवेज़ के हाथ खोले जा रहे थे। फराह कांपती हुई आवाज़ में बोली, इसे तुमने क्यों अगवा करवाया है? तुम्हें एक भयानक सज़ा देने के लिए। अब्दुल्ला ने सफाकाना लहजे में कहा, इन लोगों को मैं शदीद अजियत पहुंचाता हूं जो मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं। आज तुम मुझे कत्ल करने आई थी, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारी रूह को कत्ल कर दूंगा। परवेज़ के हाथ खोलकर इसके होंठों से टेप हटा दिया गया था। इसको कमरे में लाने वाले दोनों आदमी इससे ज़रा दूर हट गए थे, मगर इनके हाथों में दबे हुए रिवॉल्वरों का रुख इसी की तरफ था। रिवॉल्वरों की ज़रूरत नहीं है, अब्दुल्ला ने दोनों से कहा, बल्कि अब यहाँ तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। जब तक ये लड़की मेरे कब्ज़े में है और चाकू की नोक इसकी गर्दन पर है, ये शख्स यहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। इन दोनों आदमियों ने रिवॉल्वर अपनी जेबों में रख लिए। फिर वो वहाँ से जाना ही चाहते थे कि अब्दुल्ला बोला, इस लड़की के होंठों से भी टेप हटा दो। इसका इशारा ग़ज़ाला की तरफ था। फिर इसने फराह से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन की आहो बका भी सुनो। फराह इस वक्त अंदाज़ा लगाने से कासिर थी कि अब्दुल्ला के जहन में क्या जहरीला मंसूबा था। परवेज़ होंठों से टेप हटने के बाद भी फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सका था। इस सूरत हाल में इसका दिमाग चकराया हुआ होगा। ग़ज़ाला के होंठों से टेप हटाकर दोनों आदमी कमरे से चले गए। ये लोग कौन है फराह? आखिर परवेज़ के मुंह से भराई हुई आवाज़ निकली। फराह के होंठ लरस कर रह गए। इसकी समझ में नहीं आ सका था कि वो परवेज़ को क्या जवाब दे। ये बात तुमको मैं बताऊंगा। अब्दुल्ला के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम्हारी महबूबा ने आज मुझे कत्ल करना चाहा था, लिहाजा मैं इसे तुम्हारे हाथों से सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। फिर इसने फ़ारूक से कहा, शायद तुम इस बात पर भी हैरान होगी कि मैं इस शख्स की तुमसे मोहब्बत से भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। मैं जिस लड़की को एक बार भी अपना मेहमान बना लूँ, इसके बारे में हर बात से वाकिफ़ हो जाता हूँ। परवेज़ ने चौंक कर फराह की तरफ देखा। फराह, क्या यही वो शख्स है जिसने तुम्हें? फराह ने इसकी बात पूरी होने से पहले ही नज़रें झुका लीं। इसकी आंखों से दो आंसू टपक गए थे। परवेज़ अपनी बात अधूरी छोड़कर अब्दुल्ला की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में खून उतर आया था। वो कुछ सोचे समझे बगैर भूखे भेड़िए की तरह अब्दुल्ला पर टूट पड़ता। अगर अब्दुल्ला के हाथ में दबे हुए चाकू की नोक फराह की गर्दन पर न होती। खूब, अब्दुल्ला बोला, गोया तुम्हारी महबूबा तुम्हें बता चुकी है कि इसके साथ क्या हो चुका है। परवेज़ इसे घूरता रह गया। फराह ने अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए बड़ी बेबसी से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? जल्दी क्या है तुम्हें? अभी सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब्दुल्ला का अंदाज ऐसा था जैसे वो इस सिचुएशन से महसूस हो रहा हो। ग़ज़ाला होठों से टेप हट जाने के बाद भी खामोश रही थी। इसकी आंखों से अब भी खौफ झांक रहा था। वो एक एक की सूरत तक रही थी। अपनी महबूबा की बहन के बारे में तुम्हारे क्या ख़यालात हैं? अब्दुल्ला ने परवेज़ की तरफ देखते हुए मज़ाका उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ये मेरे लिए बहन की तरह हैं। परवेज़ ने इसे घूरते हुए जवाब दिया। वाह, अब्दुल्ला मुस्कुराया, इसके बावजूद तुम इसे तकलीफ़ में देख रहे हो। वो बेचारी कुर्सी से बंधी हुई है, तुम्हें चाहिए कि आगे बढ़कर इसे कुर्सी से आज़ाद कराओ। परवेज़ खामोश खड़ा इसे घूरता रहा। सुना नहीं तुमने? अब्दुल्ला अचानक उड़ाया, इसकी डोरियां खोलो, इसे मौका दो कि वो कुर्सी से खड़ी हो सके। परवेज़ होंठ पीछे इस कुर्सी की तरफ बढ़ा जिससे ग़ज़ाला बंधी हुई थी। बेबसी
اور خوف کے شدید احساس سے فرح کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ اپنی گردن پر چاقو کی نوک سے زیادہ وہ اس سوال سے دہشت زدہ تھی کہ عبداللہ ان تینوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ پرویز نے غزالہ کی ڈوریاں کھول دیں، لیکن غزالہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کرسی پر بیٹھی ہی رہی۔ گڈ، عبداللہ نے سر ہلایا، تم نے اسے ڈوریوں سے تو آزاد کر دیا، لیکن اب ایک کام اور کرو، اسے لباس سے بھی آزاد کر دو۔ پرویز اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس طرح چونکا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ جلدی کرو، عبداللہ غرایا، بے لباس کرو اس لڑکی کو۔ غزالہ کا چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ پرویز نے دانت پیسے۔ تم جب اپنی محبوبہ کی گردن سے خون بہتا ہوا دیکھو گے تو تمہارے لہجے کی یہ تیزی یقیناً دور ہو جائے گی۔ اگر تم وہ خون نہیں دیکھنا چاہتے تو وہی کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور اگر اس لڑکی نے کوئی مزاحمت کی تو اسے اپنی بہن کی گردن سے خون بہتا ہوا دیکھنا پڑے گا۔ میں یہ ہرگز نہیں کروں گا، پرویز نے کہا۔ تمہارے فرشتے بھی کریں گے۔ تم اسے بے لباس کرو اور اسے اس کی بہن کے سامنے بے آبرو بھی کرو گے۔ نہیں، فرح کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ یہی تمہاری سزا ہوگی، عبداللہ نے صفاقی سے کہا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ تمہارا محبوب تمہاری بہن کی آبرو ریزی کرے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ابھی تمہاری روح کو قتل کروں گا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ذلیل انسان، پرویز نے دانت پیسے۔ تم مجھے ہلاک کر دو یا فرح کی گردن کے ٹکڑے کر ڈالو، تمہاری یہ گھناؤنی خواہش ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا پرویز، فرح نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میری زندگی میری بہن کی عزت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ بات مکمل کرتے ہی فرح کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ عبداللہ نے چاقو پر خفیف سا دباؤ بڑھایا اور چاقو کی نوک فرح کی گردن میں چبھ گئی تھی۔ غزالہ نے فرح کی گردن سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہتے دیکھی تو چیخ پڑی، باجی! وہ کرسی سے کھڑی بھی ہو گئی تھی۔ اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھنا لڑکی، عبداللہ کو ڈرایا۔ پرویز کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں اور اس نے اتنی سختی سے دانت پر دانت جمائے تھے کہ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ میری زندگی کی پرواہ نہ کرنا ہرگز، پرویز، فرح نے پھر کہا۔ مجھے اپنی موت کا کوئی خوف نہیں۔ اپنے محبوب کو روک کر تم زیادہ خوفناک تماشا دیکھو گی، عبداللہ نے کہا۔ میں یہاں اپنے 2-3 آدمیوں کو بلواؤں گا اور وہ درندوں کی طرح تمہاری بہن کو بھنبوٹ ڈالیں گے۔ غزالہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا۔ کلاشنکوف اس کے شانے سے لٹکی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے سلمان؟ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا۔ فرح چونک پڑی۔ یہ وہی سلمان رضا تھا جس سے غزالہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر غزالہ کے چہرے پر بھی وہی تاثرات ابھرے جو فرح کے تھے، لیکن عبداللہ ان دونوں کو چونکتے ہوئے نہ دیکھ سکا۔ اس کی توجہ سلمان رضا کی طرف تھی۔ آپ کو ایک اہم اطلاع دینا ہے سر۔ سلمان رضا اس طرح عبداللہ کی طرف بڑھا جیسے کوئی بات اسے چپکے سے بتانا چاہتا ہو۔ سلمان رضا اس کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی اس نے اپنے شانے سے لٹکی ہوئی کلاشنکوف کا بٹ اتنی زور سے عبداللہ کے ہاتھ پر مارا کہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ سلمان رضا جو ایک دہشت گرد رہ چکا تھا، اس نے یہ حرکت اتنے تربیت یافتہ انداز میں کی تھی کہ چاقو سے فرح کو ذرا بھی گزند نہ پہنچی تھی۔ اور پھر دوسرے لمحے سلمان رضا نے تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے شانے سے کلاشنکوف اتار کر اس کا رخ عبداللہ کی طرف کر دیا تھا۔ عبداللہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ اب تم موت کو اپنے سر پر محسوس کرو، سلمان رضا نے عبداللہ کو گھورتے ہوئے کہا، اور بایاں ہاتھ جیب میں ڈال کر ایک ریوالور نکال لیا جس کی نال پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ یقین کرو کہ میرے بائیں ہاتھ کا نشانہ بھی دائیں ہاتھ کے نشانے کی طرح سچا ہے۔ میں بے آواز ریوالور سے
तुम्हारा कुछ भी असर कर सकता हूँ। बाहर किसी आदमी को भी मालूम नहीं हो सकेगा कि इस कमरे में क्या हो गया। सलमान, फरा की आवाज़ में मुसरत आमेज़ कपकपाहट थी। इसकी गर्दन से खून अब भी बह रहा था। परवेज़ ने चौंक कर सलमान की तरफ देखा। वो सलमान के नाम से तो वाकिफ़ था, लेकिन इसका चेहरा शनास नहीं था। फराबाजी, सलमान रज़ा ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, आप अपनी गर्दन पर रुमाल बांध लीजिए। परवेज़ तेज़ी से फरा के नज़दीक पहुंच गया। इसने अपनी जेब से रुमाल निकाल लिया था। अब्दुल्ला होंठ पीछे सलमान को घूरने लगा। वो इब्तिदाई झटके से समझ चुका था। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे लिए बगली घूसा क्यों साबित हुए हो, अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन ये एहसास तुम्हें ज़रूर होना चाहिए कि मुझे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाकर तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकोगे। मैं इतने कर्ब में हूँ अब्दुल्ला कि मेरे दिल में मौत का खौफ ज़रा भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे ये तीनों कैदी यहाँ से ज़िंदा ही जाएंगे और इम्कान है कि मैं भी यहाँ नहीं मरूँगा। तुम्हारी इस हरकत का सबब क्या है? अब्दुल्ला इसे घूरता रहा। वो भी बताऊँगा, लेकिन पहले तुम्हें वो काम करना है जो मैं चाहता हूँ, सलमान रज़ा ने कहा। इसने कनखियों से देखा कि फरा धीमी आवाज़ में परवेज़ से कुछ कह रही थी, जो इसकी गर्दन पर रुमाल बांध चुका था। वो दोनों अब गज़ाला के करीब थे और गज़ाला फटी फटी आंखों से सलमान रज़ा की तरफ देख रही थी। अब्दुल्ला, सलमान रज़ा ने एक लम्हा रुक कर कहा, तुम अपने ग्रुप के सारे आदमियों को यहाँ बुला लो। इन सबको इस हाल में जमा होना है जहाँ तुम बहुत कम कोई ऐसी मीटिंग करते हो जिसमें ग्रुप के तमाम लोग जमा होते हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हें इन सबको फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ अपने नायब को फ़ोन करना पड़ेगा, बाकी काम तुम्हारा नायब करेगा। तुम चाहते क्या हो? इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है कि तुम मुझसे कोई सवाल करो, सलमान रज़ा ने बड़े सुकून से कहा। तुम्हें सिर्फ हुक्म मानना है और कुछ नहीं करना। चलो उठाओ फ़ोन का रिसीवर। सलमान रज़ा ने टेलीफोन की तरफ इशारा किया जो बिस्तर के सिराने दाएं जानिब रखा हुआ था। अब्दुल्ला ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। सलमान रज़ा ने मुंह बनाया। शायद तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि अचानक कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ सकता है। तुम अपने जहन से ये बात निकाल दो। अब्दुल्ला, तुमसे बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि तुमने अचानक मुझे अपने बॉडीगार्ड का चीफ बना दिया है। जो लोग इस कमरे के आसपास थे, मैं इन्हें मीटिंग हॉल की तरफ भेज चुका हूँ। 1.5 साल से मैं इसी वक्त का मुंतज़िर था कि तुम मुझे खुद से इतना करीब कर लो। तुम्हारा ये एतमाद हासिल करने के लिए मुझे इस शहर में तुम्हारे कई मुखालफिन का खून बहाना पड़ा है। ये जवाब देते हुए सलमान रज़ा ने एक बार फिर कनखियों से फरा वगैरह की तरफ देखा। इसकी तवक्को के मुताबिक इसकी बात ने इन तीनों को ही चौंका दिया था। हाँ फराबाजी, सलमान रज़ा ने कहा, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। यहाँ से आप तीनों के निकल जाने का बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने से पहले कुछ बातें सुन लें। ख़ास तौर से गज़ाला को इसका इल्म हो जाए कि वो एक दहशतगर्द से मोहब्बत की गलती कर बैठी थी। अब इसे अपनी ज़िंदगी में ये रंज हरगिज़ नहीं होगा कि वो मेरी शरीके ज़िंदगी नहीं बन सकी। मैं इस काबिल नहीं हूँ फराबाजी कि किसी अच्छी लड़की की ज़िंदगी का साथी बन सकूँ। तुम नाकाबिल यकीन सी बातें कर रहे हो सलमान, फरा लरज़ीदा आवाज़ में बोली। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फराबाजी। क्यों अब्दुल्ला, मेरी कोई बात गलत तो नहीं है ना? अब्दुल्ला होंठ पीछे खड़ा रहा। चलो फ़ोन करो। अचानक सलमान घबराया और फिर फ़ौरन ही इसके रिवॉल्वर से निकली हुई गोली अब्दुल्ला के जूते से टकराती हुई गुजर गई। अब्दुल्ला उछल पड़ा था। सलमान रज़ा ने कहा, तुमने देख लिया मेरा निशाना कितना सच्चा है। मैं तुम्हारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इसी तरह गोलियां उतार सकता हूँ कि तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम सिर्फ तड़पते रहोगे। लिहाजा इस तरह तड़पने से बेहतर यही है कि तुम मेरी बात मानो और अपने नायब को फ़ोन करो। अब अब्दुल्ला के चेहरे का रंग बदल गया। वो सलमान रज़ा की तरफ देखते हुए धीरे धीरे टेलीफोन की तरफ बढ़ा। शाबाश,
सलमान रज़ा ने कहा। अपने नायब से ये भी कहना कि जब सब लोग जमा हो जाएं तो टेलीफोन पर ही तुम्हें इसकी इत्तला दे दी जाए। अब्दुल्ला ने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाने लगा। राब्ता कायम हो जाने के बाद इसने अपने नायब से वही सब कुछ कह दिया जिसकी हिदायत इसे सलमान रज़ा ने दी थी। फिर जब इसने रिसीवर रख दिया तो सलमान रज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सिर्फ हुक्म देना जानता था, आज इसे हुक्म की तामील करते हुए देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने अपना होंठ काटते हुए कहा, मेरा मकसद पूरा हो जाए तो मैं हर खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला, क्या मकसद है तुम्हारा? सलमान रज़ा ने इसे जवाब नहीं दिया और बोला, फराबाजी, मैं आप लोगों को यहाँ बस इतनी देर और रोकना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला का ग्रुप इस इमारत में पहुँच जाए। मुझे एहसास है कि आपकी गर्दन से खून बह रहा है, लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा है कि वो बहुत मामूली ज़ख़म है। आधे घंटे में आपका ज़्यादा खून नहीं बहेगा। आधे घंटे बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप तीनों यहाँ से किस तरह निकल सकते हैं। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे सलमान? परवेज़ ने कहा। नहीं परवेज़ भाई, सलमान रज़ा ने कहा, मैं आप लोगों के जाने के चंद मिनट बाद यहाँ से निकलूँगा। लेकिन मैंने जो कुछ कहा है इसमें किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं है। सलमान रज़ा के लहजे में सख्ती आ गई, लेकिन फिर फ़ौरन ही इसने नर्म लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा फराबाजी, मुझे आप लोगों से इस लहजे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे सामने जो मकसद है मैं इसमें किसी को भी हायल होने की इजाज़त नहीं दे सकता। परवेज़, फरा और ग़ज़ाला इसका मुंह तकते रह गए। 25 मिनट बाद इस कमरे के टेलीफोन की घंटी बजी। अब्दुल्ला ने रिसीवर उठाना चाहा था कि सलमान रज़ा ने इसे रोक दिया और ख़ुद टेलीफोन के करीब जाकर रिसीवर उठाया। हेलो, इसने माउथपीस में कहा। कमांडर, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम बॉस के कमरे में हो? हाँ, सलमान रज़ा ने कहा। बॉस के इशारे पर ही मैंने रिसीवर उठाया है। क्या मैं इन्हें बता दूं कि सब लोग जमा हो गए हैं? हाँ, ठीक है, सलमान रज़ा ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब्दुल्ला इसे घूरता रहा। शायद वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि सलमान रज़ा क्या करने वाला था। परवेज़ भाई, सलमान रज़ा ने कहा, मेरे पास आइए। परवेज़ इसके करीब आ गया। सलमान रज़ा ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाल कर इसे दिया और कहा, इस कागज़ पर कोठी के इन रास्तों का नक्शा है जिन पर चलकर आप कोठी के अकबी लान में जा निकलेंगे। अकबी दीवार में आपको एक छोटा सा आहनी फाटक नज़र आएगा। इससे बाहर निकल जाइएगा। वहाँ आपको नीले रंग की एक कार खड़ी नज़र आएगी। इसमें बैठकर आप तीनों यहाँ से दूर निकल जाइएगा। ये मुझे मालूम है कि आप कार ड्राइविंग जानते हैं। इस कार की चाबी है। सलमान रज़ा ने जेब से एक चाबी भी निकाली और परवेज़ की तरफ बढ़ा दी। सलमान, फरा ने कहा, तुम भी हमारे साथ निकल चलो। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बाजी कि मैं एक दहशतगर्द हूँ। सलमान रज़ा ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे यहाँ जो काम है वो मुकम्मल किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन आप यकीन करें कि मैं यहाँ से ज़िंदा ही निकलूँगा। अगर आप मुझे यहाँ से निकलते हुए देखना ही चाहती हैं तो ये भी मुमकिन है कि परवेज़ भाई, आप कार में इस कोठी के सामने की सड़क पर आ जाइएगा, लेकिन इस कोठी से 2-3 फर्लांग दूर ही रहिएगा। आप तीनों मुझे यहाँ से निकलता हुआ देख लेंगे। बस अब देर न कीजिए। बेहतर होता कि तुम, परवेज़ ने कहना चाहा। नहीं, इस मर्तबा सलमान रज़ा का लहजा फिर सख्त हो गया। परवेज़ ने ठंडी सांस लेकर फरा की तरफ देखा। चलो फरा, जाइए बाजी, सलमान रज़ा ने कहा। इसने अब तक एक बार भी ग़ज़ाला को बराह रास्त मुखातिब नहीं किया था। ग़ज़ाला भी ऐसी कैफियत में थी जैसे दिमागी तौर पर सकते में हो। जब वो परवेज़ और फरा के साथ इस कमरे से निकल रही थी तो इसने एक मरतबा मुड़कर सलमान रज़ा की तरफ देखा था। इसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। सलमान रज़ा ने घड़ी पर नज़र डाली और बुड़बुड़ाया,
10 मिनट बाद वो यकीनन इस कोठी से निकल चुके होंगे। अब्दुल्ला की नज़रें इसी पर जमी हुई थीं। अब मैं तुमसे चंद मिनट बाद बात करूँगा, सलमान रज़ा ने कहा। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा अब्दुल्ला कि किसी दिन तुम किसी के सामने चूहे की तरह बेबस हो जाओगे। अब्दुल्ला खामोश रहा। इसके बाद सलमान रज़ा ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़े थोड़े वक्फे से वो घड़ी की तरफ देखता रहा। फिर इसने एक तवील सांस ली। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब सुनो अब्दुल्ला कि मैं एक बदनसीब बहन का भाई हूँ। मेरी उस बदनसीब बहन का नाम ताबिंदा था, लेकिन तुम्हें इसका नाम कहाँ याद होगा। तुमने तो इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है कि तुम्हें इनके नाम याद भी नहीं होंगे। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं जब यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, इससे 2 माह पहले तुमने जिस लड़की को अगवा करवा के उसके साथ बेईमाना सलूक किया था और फिर इसे बेहोशी की हालत में उसके घर भी पहुँचा दिया था, वो मेरी बहन थी। इसका नाम ताबिंदा था। मेरे वालिद यहाँ के एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिम थे। तुमने इनके ज़रिए इस इदारे में कुछ गड़बड़ करवाना चाही। वो जानते थे कि तुम क्या हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया था। इसकी सज़ा तुमने इन्हें ऐसी दी जो कोई भी गैरतमंद बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बहन भी ऐसी थी कि होश में आने के बाद इसने खुदकुशी कर ली। शायद मेरे वालिद भी यही करते, मगर इनका इंतकाल हार्ट फेल की वजह से हुआ। उन्होंने मुझे अमेरिका फ़ोन करके बताया कि मेरी बहन पर क्या गुजरी थी। उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम भी बताया था। उससे बातें करते करते ही इन पर दिल का दौरा पड़ा था। मुझे अंदाज़ा है कि वो कितनी बेबसी से मरे होंगे, क्योंकि घर में इस वक्त कोई नहीं था। मेरी वालिदा तो मेरे बचपन में ही मर गई थी। मेरे वालिद इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि मैं अमेरिका में क्या बन चुका था। वो ये नहीं जानते थे कि मैं अपनी बहन का इंतकाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने तो बस अपने बेटे को इतला दी थी कि इसकी बहन के साथ किसने क्या कर डाला है। अब्दुल्ला के चेहरे का रंग बदल गया। शायद तुम्हें वो लड़की याद आ गई है, सलमान रज़ा ने तल्ख लहजे में कहा। खैर, इस इतला से मेरे दिल पर भी जो क़यामत गुजर गई। मैं तुमसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन हुआ और यहाँ आ गया। मेरे एक चचा और चची एक और शहर में रहा करते थे। मैं इन्हें यहाँ ले आया और इनके साथ रहने लगा। फिर मैंने किसी न किसी तरह तुमसे रब्ता किया। अमेरिका में तुम मुझसे मिल चुके थे। दहशतगर्दी के मैदान में तुम्हें मेरी सलाहियतों का इल्म था, लिहाजा तुमने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। मैं इस 1.5 बरस में तुम्हें किसी वक्त भी हलाक कर सकता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें बड़ी बेबसी की मौत मारूं और मरने से पहले तुम्हें मालूम हो जाए कि ये सज़ा तुम्हें एक बदनसीब लड़की के भाई ने दी है। अब्दुल्ला के चेहरे का रंग बदलता रहा और सलमान रज़ा ने अपनी बात जारी रखी। 1.5 बरस तक तुमने मुझे खुद से करीब होने का मौका नहीं दिया, लेकिन आखिरकार मुझे ये मौका बहुत सही वक्त पर मिला। मैंने इस लड़की की इज्जत बचा ली जो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि मैं इसकी बड़ी बहन को तुम्हारी हवीस की भेंट चढ़ने से बचा न सका। बहरहाल अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने इस कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में बम लगा दिए हैं जो इस कोठी को मलबे का ढेर बना देंगे, जिसमें तुम्हारी लाश के साथ तुम्हारे ग्रुप का हर आदमी दफन हो जाएगा। रिमोट मेरी जेब में है। मैं इस कोठी से निकलकर एक एक करके बटन दबाता रहूँगा और वो बम फटते रहेंगे। नहीं, अब्दुल्ला की आवाज़ फटी फटी सी थी। ऐसा ना करना सलमान, मैं तुम्हें बेपनाह दौलत दे सकता हूँ। दौलत? सलमान ने हिकारत से कहा। मेरी बहन की गैरत के मुकाबले में तुम्हारी ये दौलत राई के एक दाने से ज़्यादा नहीं। बस अब तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। तुमने जान लिया है कि तुम्हें ये मौत, ये सज़ा किस लिए मिल रही है। अब्दुल्ला को मज़ीद कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। सलमान रज़ा के रिवॉल्वर से बेदर पे निकलने वाली गोलियों ने इसके सीने में मुतअद्दिद सुराख कर दिए और वो कालीन पर गिरकर अपने खून में तड़पने लगा। कोठी से चंद फर्लांग के फासले पर कार में बैठे हुए परवेज़, फराह और खजाला ने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और उछल पड़े।
پھر پیدر پہ دھماکے ہونے لگے۔ عبداللہ کی شاندار حویلی کے در و بام فضا میں اڑنے لگے۔ آگ کے شعلے ہر طرف بھڑک اٹھے۔ آسمان کی طرف لپکتے ہوئے شعلوں کے پس منظر میں سلمان رضا دکھائی دیا، جس کے بائیں ہاتھ میں کلاشنکوف تھی اور وہ بڑے سکون سے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں خوف کی ہلکی سی پرچھائی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارد گرد کے علاقوں میں گشت کرتی ہوئی پولیس موبائلز نے ان دھماکوں کی آوازیں سنی تو تیزی سے اس طرف آئیں اور سلمان رضا نے انہیں دیکھتے ہی کلاشنکوف ایک طرف پھینک کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ کار میں غزالہ اس طرح ہونٹ بھیجے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اپنی چیخوں کو اپنے سینے کی قید سے آزاد نہ کرنا چاہتی ہو، لیکن آنکھوں سے زاروں قطار بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔